بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 193، مشورہ۔ حدیث 1، جو اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث 2، مشورے جیسا کوئی پشت پناہ نہیں۔ حدیث 3، مشورے سے زیادہ بھروسے مند کوئی پشت بان نہیں۔ حدیث 4، مشورہ کرنا عین ہدایت ہے، اور جو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے دوسروں کے آراء سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ ضرور خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ حدیث 5، جو آراء کا استقبال کرتا ہے وہ غلطیوں کے مواقع کو پہچان جاتا ہے۔ حدیث 6، جسے اپنی ہی رائے پسند ہوتی ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو اپنے علم کے ذریعے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حدیث 7، مشورہ چھوڑنے کے بعد پھر صحت و درستگی باقی نہیں رہ جاتی۔ حدیث 8، وہ ہلاک نہیں ہوتا جو مشورہ کر لیتا ہے۔ حدیث 9، جو صاحبان عقل و دانش سے مشورہ کرتا ہے وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت پا جاتا ہے۔ حدیث 10، بہترین تعاون مشاورت اور بدترین استعداد خود سری ہے۔ حدیث 11، جو زیادہ مشورہ کرتا ہے اس کے پاس ثواب، درستگی کے وقت ستائش کرنے والوں اور غلطی کرتے وقت عذر قبول کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث 12، جب تم کسی پیش آنے والے اہم کام میں مشورہ چاہو تو سب سے پہلے نوجوانوں سے مشورہ طلب کرو، کیونکہ ان کے اذہان دوسروں کے مقابل زیادہ تیز اور ان کے ادراکات اوروں سے جلدی مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہنسال اور بوڑھوں کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرو تاکہ یہ لوگ اس کے نتائج پر غور کریں اور بہترین راستہ بتائیں کہ بلا شبہ ان کے تجربات دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حدیث 13، اپنے دشمن سے تجربے کے طور پر مشورہ کرو تاکہ تمہیں اس کی عداوت کی مقدار معلوم ہو جائے۔ حدیث 14، جب بھی تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ طلب کرو، اور یقیناً تم اس مشورے کے ذریعے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب کچھ جان لو گے۔ حدیث 15، جب تم سے تمہارا دشمن کوئی مشورہ مانگے تو تم اسے خالص مشورہ دو، کیونکہ وہ اس مشورہ طلبی کے ذریعے تمہاری دشمنی سے نکل کر دوستی کی حدوں میں داخل ہو گیا ہے۔ حدیث 16، دشمن سے مشورہ کرنا بے عزتی ہے۔ حدیث 17، جو استخارہ کرے گا وہ کبھی حیران نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ حدیث 18، اپنے مشورے میں بخیل کو شامل نہ کرنا کہ وہ تم کو فضیلت سے دور رکھ کر کے تمہیں فقیری سے ڈرائے گا، اور نہ ہی اپنے مشورے میں کسی بزدل کو شامل کرنا کہ وہ تمہیں امور کے مقابلے میں کمزور کر دے گا، اور نہ کسی لالچی کو کہ وہ تمہارے لیے جور سے لالچ کو اچھا کر دے گا، کیونکہ بلا شبہ کنجوسی، بزدلی اور لالچ مختلف غرائز ہیں جنہیں اللہ سے سوء ظن یکجا کر دیتا ہے۔ حدیث 19، 3 چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ کبھی نادم نہیں ہوگا: ترک عجلت، مشورت اور کسی کام کے عزم کے وقت اللہ پر بھروسہ۔ حدیث 20، مشورہ لینا تمہارے لیے راحت و آرام اور دوسرے کے لیے مشقت و پریشانی ہے۔ حدیث 21، مشورہ تمہیں دوسرے کی درستگی عطا کرتا ہے۔ حدیث 22، مشورہ کر لینے والا لغزشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث 23، جب کسی کام کا عزم کرو تو مشورہ کر لو۔ حدیث 24، مشورے کی آفت نقص آرا ہے۔ حدیث 25، تم نے جس سے مشورہ طلب کیا ان میں سب سے بہتر تجربے کار ہے، اور تم سے قریب رہنے والوں میں سب سے زیادہ برا وہ ہے جو عیوب والا ہو۔ حدیث 26، لوگوں میں سب سے بہترین رائے اس کی ہے جو مشورہ دینے والے کی رائے سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ حدیث 27، اپنے عاقل دشمن سے مشورہ کر لو مگر اپنے جاہل دشمن کی رائے سے دور رہو۔
حدیث 28۔ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رائے میں عقلاء کے آراء بھی شامل کرے اور اپنے علم میں حکماء کے علوم بھی شامل کر لے۔ حدیث 29۔ نیکی کا اجتماع مشورہ اور ناصح کی بات ماننے میں ہے۔ حدیث 30۔ مشورہ دینے والے کی جہالت مشورہ لینے والے کی ہلاکت ہے۔ حدیث 31۔ عزم سے پہلے مشورہ کر لو اور آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لو۔ حدیث 32۔ مشورہ مانگنے والے پر ظلم و خیانت ہے۔ حدیث 33۔ مشورہ دینے والے کے لیے رائے زمین میں محنت و کوشش ضروری ہے مگر اس کے پاس کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ حدیث 34۔ اپنے دشمن سے مشورہ نہ کرو اور اپنی باتیں اس سے پوشیدہ رکھو۔ حدیث 35۔ مشورے سے حد درجہ درستگی وجود میں آتی ہے۔ حدیث 36۔ جو مشورہ مانگنے والے کی نصیحت کرتا ہے اس کی تدبیر صالح ہوتی ہے۔ حدیث 37۔ جو مشورہ مانگنے والے کو دھوکہ دیتا ہے اس کی تدبیر سلب کر لی جاتی ہے۔ حدیث 38۔ جو مشورے کے خلاف کام کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ حدیث 47۔ جس کا مشورہ دینے والا گمراہ ہو جاتا ہے اس کی تدبیریں برباد ہو جاتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔